جی دوستو، ہماری آج کی فلم ایک لیجنڈ اسٹار کے بطور پرفارمر ناقابل تسخیر سفر کی پہلی مستند فلم قرار دی جاتی ہے۔ اس فلم کی ریلیز کے بعد اس خوبرو ہیرو کے کیریئر سے اداکاری اور کامیابی کے ایسے ریکارڈ جڑے کہ مخالفین نے بھی انہیں پاکستان کا سب سے بڑا ایکٹر تسلیم کیا۔ جی ہاں دوستو، یہ شخصیت سپر اسٹار ندیم کی ہے اور جس فلم کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 1974 کی بلاک باسٹر فلم دل لگی۔ دل لگی کے ڈائریکٹر اسلم ڈار ہیں، جن کے کریڈٹ پر کئی کامیاب اور معیاری اردو اور پنجابی فلمیں ہیں۔ 70 کی دہائی کے وہ یوں منفرد ہدایت کار قرار پائے کہ بیک وقت اردو اور پنجابی دونوں طرز کے فلم بینوں میں مستند مقام رکھتے تھے۔ ان کے کریڈٹ پر اردو زبان میں آخری چٹان، دارا، سخی لٹیرا، دل لگی، وعدہ، پہلی نظر، بڑے میاں دیوانے جیسی اعلیٰ معیار کی مشہور فلمیں تھیں، تو پنجابی زبان میں بشیرہ، عشق، نچاوے گلی گلی، بابل، صدقے تیرے، انوکھا داج اور سلسلہ جیسی بہترین اور کامیاب فلموں کی قطار انہوں نے لگا رکھی تھی۔ اسلم ڈار کے دو بڑے احسانات پاکستان فلم انڈسٹری کبھی فراموش نہیں کر پائے گی۔ اول، انہوں نے بشیرہ کے ذریعے سلطان راہی کی پنجابی فلموں کے سپر اسٹار بننے کی راہ ہموار کی۔ دوسرا احسان یہ کہ اداکار ندیم کو دل لگی میں بھرپور کردار اور فلم کی کامیابی کے ذریعے مستند سپر اسٹار کے مقام پر پہنچایا۔ دوستو، یوں تو ندیم کی کامیابی کا سفر ان کی پہلی فلم چکوری سے شروع ہو چکا تھا، جب ان کی اس فلم نے ریکارڈ توڑ کامیابی حاصل کر کے پلاٹینم جوبلی منائی۔ دوسری اور تیسری فلم چھوٹے صاحب اور سنگ دل نے گولڈن جوبلی، بہن بھائی نے بھی گولڈن جوبلی اور نادان نے تو ڈائمنڈ جوبلی منا کر ان کی کامیابی کے سلسلے کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ آگے سے آگے بڑھایا۔ لیکن ایک بڑا طبقہ ان کی ان تمام تر کامیابیوں کے باوجود انہیں ایک واجبی سا ایکٹر قرار دیتے ہوئے طنزیہ طور پر لکی اسٹار کہا کرتا تھا۔ لیکن جب دل لگی ریلیز ہوئی اور کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے تو ان سب کے منہ ایسے بند ہوئے کہ پھر دوبارہ نہ کھل سکے۔ 15 فروری 1974 کو آل پاکستان ریلیز ہونے والی اردو فلم دل لگی ہر شعبے میں ایک اعلیٰ ترین معیار کی فلم ثابت ہوئی۔ کہانی، مکالمے، منظر نامہ، ہدایت کاری، عکاسی، موسیقی، نغمہ نگاری، گلوکاری اور اداکاری سمیت ہر شعبہ اپنی مثال آپ۔ آج بھی دل لگی کو دیکھا جائے تو اس میں تازگی کا بھرپور احساس ملے گا اور شاید یہی وجہ تھی کہ ہدایت کار اسلم ڈار بشیرہ اور دل لگی کو اپنی سدا سہاگن فلمیں قرار دیا کرتے تھے۔ بات کریں گے ہم دل لگی کے تمام شعبوں اور اس فلم کی کامیابی پر، لیکن حسب سابق سب سے پہلے اس فلم کی کہانی پر نظر دوڑاتے ہیں۔ دولت انسانی زندگی کو رنگین بنا دیتی ہے۔ ایک غریب کا دل بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی امیروں کی طرح بہترین لباس پہنے، بڑی کار میں گھومے، اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں کھانا کھائے، بڑے لوگوں کے ساتھ کلب میں بیٹھ کر زندگی کے مزے لے۔
راجہ یعنی کہ اداکار ندیم ایک غریب موٹر میکینک بھی یہ تمام خواب نہ صرف دیکھتا بلکہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کی شام کو پورا بھی کرتا تھا۔ کرائے کا سوٹ حاصل کرتا اور اپنے گیراج میں کھڑی کسی رئیس کی گاڑی میں بیٹھ کر وہ کسی بھی بڑے ہوٹل یا کلب پہنچ جاتا اور کسی امیر زادے کی طرح زندگی کے تمام مزے اپنی محنت مزدوری کی کمائی کے ذریعے حاصل کرتا اور رات اپنے میلے کچیلے کپڑے پہن کر گھر لوٹ آتا۔ راجہ ندیم بستی کے جگو زادہ سلطان راہی کے پڑوس میں رہتا ہے، جس کی بیٹی رانو یعنی کہ اداکارہ نیمو اسے دل ہی دل میں پسند کرتی ہے۔ جگو بابا محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتا ہے۔ وہ کبھی علاقے کا نامی گرامی بدماش تھا، لیکن جب بیوی بیٹی کو جنم دے کر دنیا سے چل بسی تو جگو نے بدماشی چھوڑ کر شرافت کی زندگی گزارنا شروع کر دی تھی۔ اس کے بدماش دوستوں نے کئی بار اس سے کہا کہ جرم کی دنیا میں واپس آ جاؤ، لیکن جگو کہتا تھا کہ محنت کی کمائی سے 2 وقت کی روٹی اور سکون مل جاتا ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ دیکھنے کہ جگو دادا نے ہمیں چھوڑ کر کیا پایا۔ بیٹی کا پیار، حلال کی روزی اور سکون کی زندگی۔ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو جگو دادا، سکون کی زندگی صرف اسے ملتی ہے جس کے پاس دولت ہو، اور دنیا اسی کے آگے جھکتی ہے جس کے بازوؤں میں طاقت ہو۔ شرفو، تم یہ خوب جانتے ہو کہ وہ زندگی میں نے اسی دن چھوڑ دی تھی جس دن میں ایک بیٹی کا باپ بنا تھا۔ ایک بار مہینے کی پہلی تاریخ کو راجہ گاڑی میں کلب سے گھر واپس آ رہا تھا کہ بارش ہونے لگی۔ ایک لڑکی اسے سڑک کنارے کھڑی دکھائی دی۔ وہ نجمہ یعنی کہ اداکارہ شبنم تھی، جس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ راجہ نے گاڑی اس کے پاس روکی اور لفٹ کی پیشکش کی۔ نجمہ نے گاڑی میں بیٹھ کر خود کو ایک غریب لڑکی بتایا اور راجہ نے خود کو رئیس زادہ اور غریبوں کا ہمدرد۔ دونوں طرف سے جھوٹ بولا گیا اور دونوں ہی گھر جا کر اپنے جھوٹ پر خوب ہنسے۔ راجہ نے رانو کو ساری بات بتائی تو رانو راجہ کے منہ سے کسی اور لڑکی کی تعریف سن کر جل پڑی اور راجہ سے لڑنے لگی۔ نجمہ نے یہ تمام کہانی اپنی رضیہ باجی یعنی کہ اداکارہ نیّر سلطانہ کو سنائی۔ نجمہ شہر کے کروڑ پتی بزنس مین سیٹھ نجم الدین کی لاڈلی بیٹی ہے۔ سیٹھ نجم الدین ایک مغرور انسان جس کا ایمان صرف دولت ہے۔ اس کی نگاہ میں غریب گندی نالی کا کیڑا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ میرے منہ میں تو زبان ہے، پر تو اتنی گرم کیوں ہو رہی؟ گرم کیوں نہ ہو رہی؟ یہ تیرے آنے کا ٹائم ہے۔ رانو، تجھے تو پتا ہے آج پہلی تاریخ ہے، اور پہلی تاریخ کو راجہ سچ مچ کا راجہ ہوتا ہے۔ راجہ کہو چلو ہنس کی چال اور رکنے بھی بھول گیا۔ ارے کبھی کبھی راستہ بھولنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے رانو۔ بس بہت ہولی، کچھ بچایا بھی ہے، ساری تنخواہ اڑائے۔ ہاں دیکھ، صرف سگریٹ والے کے پیسے رہ گئے، باقی سب کا ادھار صاف کر دیا۔ راجہ اور نجمہ کی حادثاتی ملاقاتیں محبت میں تبدیل ہو گئیں۔ دونوں ایک دوسرے کی اصل حیثیت سے بے خبر، پیار کی راہوں میں گم، ایک دوسرے سے عہد و پیما کرنے لگے۔ راجہ نے اپنی محبت کی کہانی اپنے استاد بیجو باورا کو سنائی، جو محبت کے سخت خلاف تھا۔ اس نے راجہ کو منع کیا کہ وہ جھوٹ کے سہارے جو محبت کر رہا ہے
اس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ لڑکی سے چھپ جاؤ جوانی میں، کیا بات کر رہا ہے استاد؟ اگر مجھے اس نے اس حالت میں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ میں اس سے پہلی تاریخ کی شان میں مل چکا ہوں سوٹ میں۔ اچھا تو یعنی پہلے سے کچھ چکر چل رہا ہے، تو نے ضرور کوئی گڑبڑ کی ہوگی۔ استاد بڑی ڈینگیں مار چکا ہوں، ڈینگیں۔ ایک دن نجمہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ راجہ ایک معمولی موٹر مکینک ہے۔ اسی طرح نجمہ کے بارے میں راجہ نے بھی جان لیا کہ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے۔ ایک دوسرے کی حقیقت جان لینے کے باوجود یہ محبت پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر گئی۔ نجمہ راجہ سے کہتی ہے کہ وہ اس کے والد سے ملاقات کر کے رشتہ مانگے۔ راجہ سیٹھ نجم الدین سے ملا اور نجمہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی، لیکن سیٹھ نجم الدین کو جب یہ معلوم ہوا کہ راجہ ایک معمولی موٹر مکینک ہے تو اس نے راجہ کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا اور اپنی بیٹی سے کہا، یہ سب کرنے سے بہتر تھا تم مجھے گولی مار دیتی۔ بیجو نے ایسا چکر چلایا کہ میں صاف بچ گیا۔ صاف بچ گیا؟ کبھی تو اسے تمہاری اصلیت کا پتہ چلے گا کہ راجہ صاحب میرے 150 روپے کے مستری ہیں۔ ہاں۔ ارے تو وہ کون سی امیر زادی ہے؟ وہ بھی تو امیروں کے بچوں کو پڑھا کر اپنا پیٹ پالتی ہے۔ راجہ نجمہ کی جدائی میں بیمار ہو گیا۔ رانو ڈاکٹر امجد یعنی کہ تالیش کو اس کے علاج کے لیے لائی اور خود سیٹھ نجم الدین کے پاس پہنچی اور راجہ کے پیار کی بھیک مانگی۔ سیٹھ صاحب نے اسے بھی برا بھلا کہا تو وہاں جگو لالا پہنچ گیا۔ اس نے سیٹھ کو جان سے مارنے کی کوشش کی تو رانو نے روک لیا۔ کہ میں اور تم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر، یہ کیسے ممکن ہے؟ زمین اور آسمان کبھی کبھی نہیں مل سکتے۔ ہمارے درمیان دولت کی اونچی دیوار کھڑی ہے۔ نجمہ یہ دولت تو آنی جانی چھاؤں، ہو سکتا ہے کل دولت تمہارے قدم چومے اور میں غریب ہو جاؤں۔ خدا نہ کرے آپ غریب ہو۔ کیا غریب ہونا کوئی جرم ہے؟ کیا غریب کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ سیٹھ نجم الدین نے نجمہ کی منگنی ڈاکٹر امجد کے بیٹے انجم یعنی کہ اداکار عقیل سے طے کر دی۔ انجم لندن سے تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تو اپنے دوست راجہ سے ملا اور نجمہ سے شادی کا بتایا اور منگنی کی تقریب میں بھی بلایا۔ یہ سب راجہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اب اس کی یہ دل لگی ایک خطرناک بیماری میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر امجد کا کہنا تھا کہ اگر راجہ کی شادی نجمہ سے نہ ہوئی تو یہ مر جائے گا، لیکن یہ شادی کیسے ہو؟ امیر اور غریب کا فرق اس شادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ وہ ایک شریف اور ہمدرد انسان ہے ڈیڈی۔ کون شریف ہے اور کون بدماش یہ کسی کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا۔ اصلیت زیادہ دیر تک نہیں چھپ سکتی ڈیڈی۔ ہم اس کی اصلیت نہیں حیثیت جاننا چاہتے ہیں۔ کیا وہ ہماری طرح دولت مند ہے؟ دولت 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 کس چکر میں آپ نے باجی کی زندگی برباد کر دی۔ آپ نے اپنی بیٹی کا سکھ سونے چاندی کے بھاؤ بیچ ڈالا۔ نجمہ آج مجھے مت روکو باجی، مجھے ابا جان سے پوچھ لینے دو، کیا انہوں نے آپ کے لیے اونچا خاندان اور دولت کے انبار نہیں دیکھے تھے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ جی دوستو، کسی نے سچ کہا ہے کہ غریبی دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے اور راجہ اس جرم میں مبتلا ایک بڑا مجرم تھا۔ راجہ اور نجمہ کی محبت کے درمیان چاندی کی دیوار تھی۔ یا دو محبت کرنے والوں نے اس دیوار کو گرا دیا یا اس سے ٹکرا کر اپنی جان دے دی؟ اس سوال کا جواب آپ کو فلم دل لگی دیکھ کر ہی ملے گا۔ تم نے جس زبان سے اسے یہاں بلایا اسی زبان سے واپس لوٹ جانے کے لیے کہنا ہوگا، کیونکہ زمین اور آسمان ایک دوسرے سے کبھی نہیں مل سکتے۔ تم اپنی انگلیاں جلا بیٹھو گی تو پتہ چلتا اچھا نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے تو فیصلہ زبان سے نہیں گولی سے ہوگا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک بیٹی اپنے باپ کا خون کر سکتی ہے یا نہیں، ایک جذباتی لڑکی اپنی محبت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے باپ کی زندگی سے کھیل سکتی ہے یا نہیں۔ فلم دل لگی کی کہانی پر نظر دوڑائیں تو یہ ایک عام سی کہانی ہے۔ اس نوعیت کی بے شمار فلمیں
پاک و ہند میں پہلے بھی بن چکی تھیں، لیکن مصنف عزیز میرٹھی نے اس کہانی کے لیے جس قدر مضبوط کردار لکھے، ان کی وجہ سے یہ عام سی فلمی کہانی حقیقت سے قریب تر دکھائی دینے لگی۔ ساتھ ہی مکالموں کی چاشنی نے اسے مزید پر لطف اور دلچسپ بنا دیا۔ ہدایت کار اسلم ڈار نے ایک عام سی کہانی کو کچھ اس طرح ٹریٹمنٹ دیا کہ فلم کے پہلے ہاف میں شائقین بے ساختہ ہنستے دکھائی دیتے ہیں تو دوسرے ہاف میں ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں۔ سونے پہ سہاگا فلم کے 8 گیت کمال کی سچویشن پر اسلم ڈار نے ان گیتوں کو کچھ اس طرح فٹ کیا کہ دیکھنے والوں کے دل میں فٹ ہو گئے۔ موسیقار ماسٹر رفیق نے دل لگی سے پہلے اور بعد میں بھی درجنوں فلموں کے گیتوں کی موسیقی مرتب کی، لیکن اس قدر بھرپور اور معیاری کام دل لگی کے بعد یا اس سے پہلے ان کا دیکھا نہیں گیا۔ فلم کے 8 گیت، ہر گیت چاندی سونا ہیرا موتی۔ 1975 میں جب دل لگی تو ہر جگہ اس فلم کے گیت بجتے سنائی دیتے تھے اور پھر کئی دہائی تک ان گیتوں کی تازگی کم نہ پڑی۔ آج بھی آپ سنیں تو دل میں ایک سکون سا محسوس ہوگا۔ دل لگی کے گیتوں کو لکھا خواجہ پرویز، بشیر کھوکر، ریاض الرحمان ساگر اور مشیر کاظمی نے۔ ان گیتوں میں مہدی حسن، مسعود رانا، منیر حسین، ندیم، ریاض ملک کے علاوہ ملکہ ترنم نور جہاں نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ مسعود رانا کے دونوں گیت تو عوامی سطح پر سب سے زیادہ مقبول ہوئے۔ مہدی حسن کے گیت نے فلم کے کلائمیکس کو بلندیوں تک پہنچایا۔ دل لگی کی کامیابی میں 50% حصہ اس کے شعبہ موسیقی کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ بیٹی کے منہ پر لگے ہوئے ایک تماچے سے آپ کا خون کھول اٹھا ہے، لیکن آپ کو وہ زخم نظر نہیں آیا جو اس رئیس زادی نے غریب کے دل پر لگایا ہے۔ بکواس بند کرو ورنہ ابھی پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ ساری زندگی چکی پیستے گزر گئے۔ جو قیامت مجھ پر گزری ہے جیل کی چکی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے سیٹھ صاحب۔ مجھے گھر بلا کر ٹھکرایا گیا ہے، میرے ارمانوں کا خون بہایا گیا ہے۔ مجھے گولی مار دیجیے سیٹھ صاحب، مجھے گولی مار دیجیے۔ دل لگی ندیم، شبنم، لہری اور ریحان، ان 4 فنکاروں کے فنی کیریئر کی ایک یادگار فلم ہے۔ اپنی آل راؤنڈ پرفارمنس سے پوری فلم پر ندیم چھائے رہے۔ کامیڈی، ٹریجڈی اور ڈرامائی مناظر میں ان کی اداکاری بلندی پر رہی۔ لہری نے فلم دیکھنے والوں کو خوب ہنسایا۔ ذکر ریحان صاحب کا تو مغرور کروڑ پتی باپ کے کردار میں وہ اس طرح پسند کیے گئے کہ بعد ازاں میرا نام ہے محبت، آئینہ، آگ وغیرہ میں ان کا اسی نوعیت کا رعب و دبدبا نظر آیا اور ہر بار انہوں نے اپنے ایک ہی نوعیت کے کردار میں اپنی عظمت کا اعتراف کروایا۔ سلطان راہی کا کردار انتہائی مختصر لیکن غضب کی پرفارمنس۔ نیمو نے شاید اپنے پورے فنی کیریئر میں اس سے بڑھ کر کسی اور فلم میں عمدہ اداکاری نہ کی ہوگی۔ عقیل، تالش، میئر، سلطانہ بھی متاثر کن اداکاری میں کامیاب رہے۔ سونا سونا سونا، آخر کب تک یہ سونے اور چاندی کا بے پار دلوں کو ڈستا رہے گا؟ سلطانہ، کیا یہ ٹھیک ہے کہ غریب کو کسی امیر سے پیار کرنے کا کوئی حق نہیں؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ زمین اور آسمان کبھی نہیں مل سکتے؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ محبت بھی دل کے بدلے دولت دیکھتی ہے؟ محبت تو کچھ بھی نہیں دیکھتی راجا، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر سیٹھ نے کیوں کہا کہ میں 2 کوڑی کا انسان ہوں؟ لجما نے کیوں کہا کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں؟ سعید ڈار کی عکاسی کی تعریف نہ کی جائے تو نا انصافی ہوگی۔
फिल्म का हर जाविया खूबसूरत फिल्म बंद करके उन्होंने अपनी महारत का सबूत दिया। फिल्मसाज कमर भट्ट और असलम डार की किंग फिल्म्स के बैनर तले तैयार होने वाली फिल्म दिल लगी अपनी रिलीज के पहले दौर में शानदार प्लैटिनम जुबली मनाने में कामयाब रही। उसके बाद जब जब इस फिल्म की नुमाइश हुई, इस फिल्म ने खिड़की तोड़ बिजनेस किया। इसका सबूत ये है कि ये पाकिस्तान की उन चंद फिल्मों में से एक है जिसने अपनी रिलीज के सेकेंड रन में भी सिल्वर जुबली मनाकर नया रिकॉर्ड बनाया। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की फिल्म। उम्मीद है आपको हमारा तबसरा पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अगली फिल्म तक यासीन हमीद को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा।